ہمارے شادی بیاہ پر کافی یہ ماحول ہوتا ہے کہ جب بچی کو رخصت کیا جاتا ہے تو اس کے سر پر قرآن مجید کا سایہ کیا جاتا ہے. لیکن آپ میں سے بھی کافی سارے احباب نے دیکھا بھی ہوگا، ہو سکتا ہے کہ کافی سارے لوگوں نے کیا بھی ہوگا. یہ کافی سارے لوگوں کے ذہن میں مسئلہ ہوتا ہے، یہ کشمکش بھی ہوتی ہے کہ آیا یہ قرآن مجید کا سایہ کرنا اچھا ہے، درست ہے، بہتر ہے، نہیں ہے، کیا اس کا دین اسلام میں کوئی وجود ملتا ہے یا نہیں ملتا. تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ رخصتی کے وقت لڑکی کے سر کے اوپر قرآن مجید کا سایہ کرنا، یہ دین اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں ملتا. کافی سارے احباب نے اس کو فرض کفایہ بنایا ہوا ہے، تو اس کا دین اسلام میں کوئی وجود نہیں. اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم اپنی بچی کو قرآن مجید کے سایہ میں اپنے گھر سے ودا کریں گے تو اس کی آگے والی زندگی اچھی گزرے گی، تو برکت تو ہے قرآن مجید کی، نہ میں انکار کرتا ہوں نہ آپ انکار کر سکتے ہیں اس چیز سے. لیکن آپ نے کافی دفعہ دیکھا ہوگا کہ جب بچی کو قرآن مجید کے سایہ میں ودا کیا جاتا ہے تو کوئی 100 میں سے 70% لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ آباد ہوتی ہیں، 30% لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں جو قرآن مجید کے سایہ میں رخصت کی جاتی ہے. تو پھر یہ ہمارے ذہن میں تصور آئے گا کہ آیا کہ قرآن مجید کا سایہ سر پہ تھا پھر بھی بچی کا گھر نہیں بسا، تو پھر کافی سارے احباب قرآن مجید کو دوش دے رہے ہوتے ہیں. یہ دینی اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں. ادھر آپ بچی کو قرآن مجید کے سائے میں گھر سے رخصت کر رہے ہوتے ہیں، غصہ نہیں کرنا میری بات کا. ادھر ماں اپنی بچی کو تربیت کر رہی ہوتی ہے، کانوں کان کہتی ہے کہ بیٹا اپنے گھر جب جانا ہے نا تو اپنے شوہر کو دبا کے رکھنا ہے، اپنی ساس کو دبا کے رکھنا ہے. مجھے دیکھا ہے کہ میں نے تیرے باپ کو بھی دبا کے رکھا ہے، تیری دادی کو بھی اور تیری پھوپھیوں کو بھی، تو نے بھی ایسے کرنا ہے. تو کان میں ادھر سے یہ تربیت ہو رہی ہوتی ہے اور ادھر سے قرآن مجید کا سایہ ہے بچی پر. اب سایہ قرآن مجید کا کرنا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کا گھر بسے گا، اور تربیت جو گھر سے ہوئی گا وہ یہ ہوئی گا کہ شوہر کو بھی دبا کے رکھنا گیا، ساس کو بھی دبا کے رکھنا گیا، اور اپنی جتنی بھی نندیں ہوں گی ان کو بھی تمہیں دبا کے رکھنا گیا. پھر اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ ایک دن بعد جناب گھر میں جوڈو کراٹے شروع ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا، کبھی ادھر سے جناب باہر ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر سے ہو رہے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس طرح ہم نے یہ ماحول بنایا کہ ہم اپنی بچی کو قرآن مجید کے سایہ میں ودا کرتے ہیں، تو ماحول یہ ہونا چاہیے کہ بچی کو ودا کرنے سے پہلے اس کی تربیت کرنی چاہیے، اس کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ کے مطابق تربیت کر اس کو بتائیں کہ ایک بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ تعلق رشتہ کس طرح کا ہونا چاہیے. یہ میں آپ کو ایک حدیث سناتا چلوں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کرنے سے پہلے ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جب آپ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تجارت کی غرض سے باہر بھیجا تو واپسی پر آپ کے غلام نے بتایا کہ یہ جو بندہ آپ نے میرے ساتھ تجارت پہ بھیجا تھا یہ کوئی عام بندہ نہیں، یہ جب چلتا تھا تو بادلوں کا سایہ ہوتا تھا، درخت جھکتے تھے، یہ کوئی عام بندہ نہیں. تو ام المومنین کو پہلے ہی اس بات کا علم ہو گیا کہ یہ بندہ جو ہے یہ کوئی عام بندہ نہیں. تو ام المومنین جو تھی اس وقت تجارت بہت زیادہ کرتی تھی اور بڑی ہی مالدار تھی، بڑی امیر تھی. پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح ہوا، پھر وقت ڈھلتا گیا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا. ایک خاتون ہے کہ شادی سے پہلے 20 نوکرانیاں گھر میں کام کرتی ہے، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے، جب اعلان نبوت ہو جاتا ہے، جب اسلام کا پرچار کیا جا رہا ہوتا ہے، اس وقت وہی خاتون ہے کہ جس کے کپڑوں کو 3 4 20 پیوند لگے ہوئے ہیں، اور حالت اس طرح کی ہے کہ یہاں پر کھانا پکانے کے لیے باندیاں رکھی ہوئی ہیں، باسیاں رکھی ہوئی ہیں. لیکن جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح ہوا تو اس کے بعد حالت کیا تھی کہ کھانا بھی خود بنا رہی ہے. تو ایک دن کیا ہوا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام
گھر میں جلوہ فرما تھے۔ ام المومنین کچن سے کھانا بنا کے واپس آئی تو دیکھتے ہی جب اس ماحول کو دیکھا جاتا ہے، جب اس لمحے کو پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، تو جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ایک خاتون نکاح سے پہلے اتنا امیر تھی، جب نکاح ہوا اس کے بعد کیا ہوا کہ کپڑے کو 20 پیوند لگے ہوئے تھے، اور حالت کیا تھی کہ جب کھانا بنا کے کچن سے باہر نکلتے ہیں تو پیروں میں جوتا بھی نہیں، تو آپ کے پیروں کو سبزی کے ٹکڑے جو ہے نا بوسہ دے رہے تھے۔ تو جب آپ کھانا لے کر آئے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین کو دیکھتے گئے اور مسکراتے گئے۔ تو ام المومنین آگے سے عرض کرتی کہ یا رسول اللہ، آج بڑے ٹکٹکی باندھ کر آپ دیکھ رہے ہیں، مجھے خیریت تو ہے؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے خدیجہ، جب تو کھانا بنا کے آ رہی تھی تو تیرے سے پہلے جبریل امین آئے تھے۔ تو جبریل امین جب آئے تو وہ آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، خدیجہ کے لیے اللہ رب العزت نے آسمانوں سے سلام بھیجا ہے، اللہ رب العزت نے آسمانوں سے سلام بھیجا ہے۔ جب عورت اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہے، رات دن اس کے ساتھ محبت کے ساتھ رہتی ہے، تو اس حدیث سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر آسمانوں سے اس کے لیے سلام کرتے ہیں۔ اگر عورت یہ کہے کہ نہیں جناب بس یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، ہر معاملہ جو ہے نا دیکھ بھال کے بندے کو آگے شادی خانہ بازی کو لے کر چلنا ہوتا ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے۔ جیسے لڑکے کا سسرال میں ادب و احترام کیا جاتا ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے، ویسے ہی اگر لڑکی کے سسرال میں اس کی عزت اور احترام اسی طرح کیا جائے نا تو ہمارا معاشرہ بہت زیادہ سدھر جائے گا، بہت زیادہ سدھرے گا۔ تو پھر یہ بھی ہماری عادت ہوتی ہے کہ جب ہماری بچی بیاہ کے چلی جاتی ہے تو اس کے گھر میں تھوڑی سی بھی پریشانی ہوتی ہے، کوئی معاملہ خراب ہو تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے داماد کو کٹے گھرے میں کھڑا کر دیتے ہیں اور سوال و جواب شروع ہو جاتے ہیں کہ تو نے میری بیٹی کے ساتھ یہ کیا کیا ہے، تو نے یہ کیا کر دیا، تو اس طرح کے بڑے سوال و جواب ہوتے ہیں۔ تو یہ حدیث سنیں اور اپنے دلوں کو باغ کریں اور اپنی بچیوں کو جا کر تربیت کریں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دو جہانوں کے سردار ہیں، اور آپ کی بیٹی ایک دن آپ کے پاس آتی ہے، خاتون جنت ہے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئی۔ یہ باپ کا نا ایک اپنا ایک محبت ہوتی ہے بیٹی کے ساتھ، اس کے اپنا مرتبہ اور مقام ہوتا ہے کہ بیٹی جب بھی اپنے باپ کے پاس آتی ہے نا کوئی چیز لے کر، کوئی فریاد لے کر، کوئی بات لے کر، تو باپ کہتا ہے کہ کٹ جاؤں گا، مر جاؤں گا، اپنے آپ کو بیچ ڈالوں گا، لیکن بیٹی کو خالی نہیں واپس موڑوں گا۔ ویسے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کی بیٹی آئی اور عرض کرتی کہ یا رسول اللہ، ابا جان یہ دیکھیں میرے ہاتھ پہ نا کام کر کر کے چھالے آ گئے، خاتون جنت ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، دو جہانوں کے سردار کی بیٹی ہے جی، شیر خدا کی بیوی ہے اور حسنین کریمین کی والدہ ہے، آتی ہے اور عرض کرتی کہ ابا جان یہ دیکھیں میرے ہاتھوں پہ نا چھالے آ گئے ہیں کام کر کر کے، تو ابھی جنگ ہوئی ہے، مال غنیمت کافی سارا آیا ہے، تو یہ میں خود نہیں آئی بلکہ علی نے مجھے بھیجا ہے کہ جا کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ درخواست کریں کہ مال غنیمت آیا تو ایک لونڈی ہمیں عطا فرما دے تاکہ گھر کے کام کاج میں ہماری مدد کرے۔ تو دو جہانوں کے سردار ہیں، ہر چیز آپ کے قبضے میں ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، اگر اشارہ کریں تو پہاڑ بھی سونے کے بن جائے۔ لیکن جب بیٹی آئی تو یہ تربیت کرنی تھی اپنی امت کی، تو جب بیٹی سوالی بن کر آئی، جب فریاد کی تاکہ سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جواباً کہ اے بیٹی تو دو جہانوں کے سردار کی بیٹی ہے، شیر خدا کی بیوی ہے، حسنین کریمین جنتی مردوں کے سرداروں کی تو ماں ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ بجا ہیں، لیکن یہ ایک سودا کرو بھی میرے ساتھ کہ یہ جو آپ نے فریاد کی ہے، جو میرے پاس آپ یہ عرض لے کر آئی ہیں، کیونکہ باپ کبھی بھی اپنی بیٹی کو اپنے در سے خالی نہیں موڑتا،
تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آگے سے ارشاد فرمانے لگے کہ اے بیٹی کہ لونڈی تو نہیں ملنی، کام گھر کا خود کرنا پڑے گا. کہ تجھے ایک وظیفہ نہ دے دوں کہ جب بھی تجھے محسوس ہو اس چیز کا کہ میں کام کر رہی ہوں اور تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو، جب تجھے لگے کہ مجھے اب لونڈی کی ضرورت ہے تو یہ وظیفہ پڑھ لیا کر، غیبی مدد ہوگی تیری. وہ وظیفہ کیا تھا؟ وہ وظیفہ یہ تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی جب بھی تھکاوٹ محسوس ہو تو جب بھی کام کر کے تھکے اور تجھے لگے کہ اب میرے پاس لونڈی ہو جو میرا کام میں ہاتھ بٹائے تو یہ کلمات پڑھ لیا کر. وہ کلمات کیا تھے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میری بیٹی یہ کلمات پڑھا کر، اللہ رب العزت کی طرف سے غیبی مدد ہوگی تیری. لیکن لونڈی نہیں ملنی تجھے، گھر کا کام خود کرنا پڑے گا. خاتون جنت ہے سو ہے، لیکن گھر کا کام خود کرنا پڑے گا. بھائی ذرا بتاؤ تو صحیح، خاتون جنت ہو کر، دو جہانوں کے سردار کی بیٹی ہو کر، شیر خدا کی بیوی ہو کر، جنتی مردوں کی اور سرداروں کی ماں ہو کر گھر کا کام خود کر رہی ہے، تو کیا ہماری جو بیٹی ہے کیا وہ ان سے اوپر آ گئی ہے؟ اگر گھر میں تھوڑا سا بھی کوئی فاقہ آ جائے یا دکھ تکلیف برداشت کرنی پڑے تو لڑائیاں جھگڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ ہماری شادیوں کا ماحول بھائی بڑا خراب ہو چکا ہے. توجہ میری طرف رکھنی ہے. ہماری شادی بیاہوں کا ماحول بڑا خراب ہو چکا ہے. ماشاءاللہ اس سائڈ کے بندے کافی توجہ سے سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ یہ بھی سن رہے ہیں. تو ہماری شادی بیاہوں کا جو ماحول ہے نا بھائی بڑا خراب ہو گیا ہے. یہ ایک رسم ہے ہمارے درمیان، یہ جو یہودیوں نے نصرانیوں نے یہ جب ایجاد کی تھی اور اس کو پروان چڑھا رہے ہیں آج کے مسلمان. یہ جب شادی اور بیاہ ہوتا ہے، یہ خیر ماشاءاللہ یہاں پر تو میں نے یہ ماحول نہیں دیکھا، اللہ کرے ایسا ہی ہو اور اللہ تعالیٰ سب کو ایسے توفیق دے کہ شادی بیاہوں کے موقع پر اس طرح کی تقریبات رکھی جائیں. تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو نوجوان لڑکیوں کے ہاتھ میں نا پھول پکڑائے جاتے ہیں. ایسے ہے نا، پکڑائے جاتے ہیں نا پھول، کہ جب دولہا آئے گا تو اس کے اوپر پھول پھینکنے کا. ایسے ہوتا ہے نا. میں ناراض نہیں ہونا میری باتوں سے، ساتھ ساتھ جواب دینا ہے. میرا مقصد صرف آپ لوگوں کی تربیت کرنا ہے، یہاں سے کچھ لے کر جائیں، بدلاؤ اپنے اندر طرف پیدا کریں اور حقیقتوں کو سفر کریں. یہ چھوڑیں یہ ادھر ادھر کی غلط رسومات. تو کیا ہوتا ہے جب دولہا داخل ہوتا ہے شادی ہال میں یا گھر میں تو نوجوان لڑکیوں کو ہاتھ میں پھول پکڑائے جاتے ہیں کہ جب دولہا آئے گا تو اس کے اوپر پھول پھینکنے کا. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ رسم کہاں سے شروع ہوئی تھی. یہ مسلمانوں کی رسم نہیں ہے، یہ کوئی سنت طریقہ نہیں ہے، اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں. جب قادسیہ فتح ہوا تھا، قادسیہ فتح ہونے کے بعد جب صحابہ کرام قادسیہ فتح کر رہے تھے تو جب اس قادسیہ کے اندر داخل ہوئے تو اس کی عمارتیں بڑی خوبصورت تھیں اور بڑی اونچی اونچی بلڈنگیں تھیں اور بڑے دور دور سے صحابہ کرام آتے تھے دیکھنے کے لیے کہ ماشاءاللہ بڑی مہارت دکھائی ہے جس نے یہ بلڈنگیں بنائی ہیں. بڑی اونچی اونچی بلڈنگیں تھیں. تو جب قادسیہ فتح ہوا تو اس کے بعد صحابہ کرام ذوق کے ساتھ دیکھنے آ رہے تھے بلڈنگوں کو. تو جتنے بھی یہودی تھے انہوں نے دیکھا کہ یار مسلمان فتح کر گئے ہمارا قادسیہ، تو اب ان کے جتنے بھی نوجوان ہیں، جتنا فوجی ہیں، ان میں سے اگر 2 سے 3 فوجی بھی اگر ہم نے اس سائڈ پہ لگا لیے تو ہم مسلمانوں کو دبا دیں گے. انہوں نے کیا چال چلی کہ اپنی خوبصورت عورتیں جو تھیں ان کو میک اپ کروایا، سجا سوار کے، جس طرح انہیں کرنا تھا، جس طرح ان کا ماحول تھا انہوں نے ویسا کیا. اس کے کرنے کے بعد اپنی عورتوں کو گھروں کی چھتوں پہ چڑھا دیا. ان کو پتہ تھا کہ جتنا بھی مسلمان آ رہے ہیں وہ اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ بلڈنگیں دیکھتے ہیں، وہ اوپر ضرور دیکھیں گے کہ بلڈنگیں بڑی خوبصورت ہیں. جب وہ اوپر دیکھیں گے آپ پھول پھینکوں گے، ان کی توجہ آپ کی طرف ہوگی. 2 سے 3 بندے بھی اگر ہم نے اپنی طرف کر لی جو مانوس ہو گئے تمہاری طرف تو ہم مسلمانوں کو دبا دیں گے، ہمارا غلبہ ہو جائے گا. تو عورتوں نے ویسا کیا، پھول پھینکنا شروع کر دیے. تو صحابہ کرام کے جو سپہ سالار تھے انہوں نے جب قادسیہ کے اندر قدم رکھا، جب محل دیکھنے لگے، بلڈنگیں دیکھنے لگے تو اوپر دیکھا کہ خوبصورت عورتیں چڑھی ہوئی تھیں، ہاتھوں میں پھول پھینک رہی تھی. ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ یہودیوں کی کوئی سازش ہے ہمارے خلاف. تو انہوں نے اپنے گھوڑے کے اوپر چڑھ کے
پیچھے اپنے جتنا بھی سپہ سالار جتنا بھی آپ کے ساتھ فوجی دستہ تھا ان کی طرف منہ کر کے آپ کو یہ بیان کرنے لگے کہ اے میرے ساتھیوں، اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ جو مومن ہوتا ہے، مومن، اس کے لیے قرآن مجید بھی یہ حکم کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کا ارشاد بھی ہے کہ مومن پکا اور سچا وہ ہوتا ہے جو اپنی نظریں جھکا کر رکھے، اور وہی پکا مومن ہے جو اپنا سینہ اکڑا کے اپنی نظریں آسمان پر رکھے، اس کے ایمان میں کمزوری ہے۔ پکا مومن وہ ہے جو اپنی نظریں زمین پر جھکا کر رکھے، تو لہٰذا آپ نے بھی کیا کرنا ہے؟ اپنی نظریں زمین پر جھکا کے رکھنی ہے۔ تو ایک 2 سے 3 منٹ کا یہ خطبہ تھا جو ایک صحابی نے دیا، تو جتنا بھی پیچھے صحابہ کرام تھے سب نے اپنی گردنیں جھکا لی۔ 2 سے 3 ہزار یا 10 ہزار یہ تاریخ میں ملتا ہے، اتنے صحابہ کرام کا لشکر تھا، سارا کا سارا وہاں سے گزر گیا۔ عورتیں پھول پھینکتی رہی، کسی بھی صحابی نے گردن اٹھا کر اوپر نہیں دیکھا۔ تو جتنی بھی عورتیں تھیں انہوں نے اپنے مردوں کو کہا حیف ہے تمہارے اوپر ہمیں کہ ایک مسلمان دستہ جو یہاں سے گزرا ہے، اتنا بڑی تعداد تھی ان کی، تو ان کا جو سپہ سالار تھا جو ان کی کمان کو سنبھال رہا تھا، انہوں نے 1 منٹ کا خطبہ دیا ہے، تو اس خطبے کا اثر یہ ہوا کہ ان میں سے کسی نے بھی اوپر گردن نہیں اٹھائی، اور ان کو خراب کرنے کے لیے، ان کو ورگلانے کے لیے، ان کا ایمان کمزور کرنے کے لیے تم لوگوں نے اپنی عورتوں کا استعمال کیا۔ تو کیا ہی وہ اچھا دین ہے جو اپنے مردوں کو نظریں جھکانے کا حکم دیتا ہے؟ تو انہوں نے جتنی بھی تھالیاں تھیں وہ ساری ان کے منہ پر مارے، کہنے لگی تمہارا دین بھی جھوٹا اور تم بھی جھوٹے اور تم ذلیل۔ کہ اچھے تو وہ ہیں کہ جو عورتوں کی عزت رکھتے ہیں، جنہوں نے ہماری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ تو جتنا بھی عورتیں تھیں وہاں پر، یہ تاریخ میں ملتا ہے، سب نے وہاں پر تھالیاں پھینکی، پھول سارے کے سارے پھینک دیے۔ اسی وقت کہنے لگی آج سے ہم محمد عربی کا کلمہ پڑھیں گے اور آج سے ہم مسلمان کہلوائیں گے۔ وہ رسم وہاں سے چلی تھی، وہ انہوں نے تو چھوڑ دی، لیکن اس کو آج ایک مسلمان پروان چڑھا رہا ہے، رنگ دے رہا ہے۔ میں یار درد دل سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ تمام لوگوں سے کہ جب دولہا شادی حال میں داخل ہوتا ہے یا کسی گھر میں جب اس کی آمد ہوتی ہے، جب اس کا ویلکم کیا جاتا ہے، تو کیا اس کے ساتھ بزرگ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ آئے ہوتے ہیں؟ یقیناً سارے نوجوان ہوتے ہیں۔ اور جو لڑکیاں پھول ہاتھ میں لے کر، تھالیاں لے کر کھڑی ہوتی ہیں استقبال کے لیے، کیا وہ بوڑھی تو نہیں ہوتی؟ وہ تو پہلے جناب ہمارا یہ سسٹم ہے کہ شادی 10 دن بعد ہوگی، 10 دن پہلے جناب دولہے کی بہنیں جو ہیں، ناراض نہیں میری بات سے، دولہے کی بہنیں 10 دن پہلے جناب تھال کو اٹھا کر کے جناب چمچیاں مار مار کے تھال سارے دن کے کر دیتی ہیں۔ یہ تو ہماری حالت ہے، بجائے اس کے کہ وہاں پر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی، وہاں پر نعت خوانی ہوتی جی نہیں، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ ایسے عجیب عجیب سی رسومات ہم نے اپنے اوپر مسلط کر لی ہے کہ آج ہماری شادیاں بہت مشکل بن گئی ہیں۔ تو جب وہ لڑکیاں تھال اٹھا کر کھڑی ہوتی ہے تو وہ تو 2-3 دن پہلے جناب پارلر سے زیارت کر کے آ رہی ہوتی ہے، وہ تو پارلر سے تیار ہو کے آتے ہیں، وہ ایسے تو نہیں نا کھڑی ہوتی۔ تو ہم نے گناہ کی دعوت ہم نے دی نا، معاشرے کو خراب ہم نے کیا نا، شروعات ہم نے کی۔ اور پھر جو دولہے کے ساتھ بچے آتے ہیں نوجوان، پھر ماشاءاللہ وہ بھی الحمدللہ بڑے زبردست ہوتے ہیں کہ بچے ہنس رہے ہیں بیچ میں۔ وہ اب دیکھیں نا ہمارے بچے جب شادی ہوگی نا جی، جائیں گے جناب یہ جی ہم پتہ نہیں کیا کیا عجیب عجیب سے بڑے سسٹم آ گئے اب جناب، وہ کوچی کر رہے ہیں، کبھی ادھر سے گھس رہے ہیں منہ کو، کبھی ادھر سے گھسا رہے ہیں منہ کو، اتنا منہ کو گھساتے اتنا گھساتے جناب اپنی اوریجنل جلد جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور لال لال ٹماٹر بن کے آ جاتے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہوتی ہے۔ تو وہ جس کو بولتے ہیں نا اپنی زبان میں ماڈرن زبان میں جب ببو بچہ بن کے آ گیا، تو پھر ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ جناب داڑھیوں کے فیشن ڈیزائن بنوا کے جناب بڑی ٹھاٹ پھاٹ کے ساتھ آئیں گے، اور پھر یہ کمپٹیشن ہوتا ہے ان کا، لڑکیوں کا لڑکوں کا۔ ناراضگیوں نے میری بات سے میں بار بار یہ آپ کو بات کر رہا ہوں، یہاں پر آپ نے تربیت لے کر جانی ہے اور کچھ سیکھ کے جانا ہے۔ تو یہ ان کا مقابلہ ہوتا ہے آپس میں، اور یہ ہماری شادیاں ہو رہی ہیں، شادی کن کی ہے، مقابلے کن کے ہو رہے ہیں، اور جناب وہاں پر پتہ نہیں ایک رشتے میں کتنے کتنے رشتے جڑ جاتے ہیں۔ یہ تو مسلمانوں کی حالت رہ گئی۔ جب ہماری شادی جو سنت کے مطابق ہونا چاہیے تو یہ کوئی سنت تھی، اس کو جب ہم سنت کے مطابق نہیں ادا کریں گے، جب ایک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ادا کرنے کا طریقہ تھا، اگر وہ اس کے مطابق نہیں ہوگی تو پھر ہمارے گھر میں برکت کیسے ہوگی؟ پھر ہم کہتے ہیں جناب لڑکے والے خراب ہیں، پھر ہم کہتے ہیں لڑکی والے خراب ہیں۔
خراب تو وہ نہیں، خراب تو ہم خود ہیں کہ ہم نے شروعات ہی ایسے کی ہے کہ ہماری شروعات ہی بڑے غلط طریقے سے گئے، تو پھر ہم وہاں پر کیا جناب اس میں خیر و برکت کیا خاک آنے گئے. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور آج کل ہماری شادی کے ماحول کچھ ایسے ہیں کہ ایک شادی آپ دیکھنے جائیں نا بھائی، اتنا خرچہ ہوا ہوتا ہے، اتنا خرچہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر اس کو آپ تقسیم کریں نا ایک ہلکی پھلکی سی شادی جو سنت کے مطابق ہو، میرے اندازے سے تقریباً 30 سے 40 شادیاں ہو سکتی ہیں. اور یہ ہمارا اپنا عمل ہے کہ ہم نے بھائی شادی کو بہت مشکل کر دیا ہے. شادیاں بہت مہنگی ہو گئی ہیں اور گناہ عام ہو گیا. تو یہ گناہ بھی تو ہم نے شروع کیا نا. سنت کے مطابق شادی کریں. ایک غریب بندہ ہے وہ بھی پیچھے نہیں ہٹتا. میں یہ معذرت کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں، غریب بندہ بھی پیچھے نہیں ہٹتا. وہ کہتا بھائی میں نے شادی کرنی ہے تو میں اپنی بیٹی کو یہ چیزیں دوں گا. دو اچھی بات ہے، لیکن بات ہمارے دل میں یہ نہیں ہوتی کہ ہم اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں. بات ہمارے دل میں یہ ہوتی ہے کہ بھائی سوسائٹی میں ہماری ناک نہ کٹ جائے. یہی بات ہوتی ہے نا. ادھار اٹھا کے شادیاں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے شادی ہال بک کروا رہے ہیں. بھائی فلاں میاں صاحب نے وہ بڑا شادی ہال بک کروایا تھا، میں اس سے بھی بڑا کرواؤں گا. پیسہ جیب میں کچھ نہیں ہے، ادھار اٹھا لینا ہے. وجہ کیا ہے کہ جناب میرے خاندان میں، ہمارے محلے میں، ہماری سوسائٹی میں ہماری ناک نہ کٹے. اتنا قرضہ اٹھا لیا. پھر جب وہ قرضہ دار گھر پر آ کے دستک دیتا ہے، جب شور مچاتا ہے کہ اس وقت ہماری ناک بچتی ہے، اس وقت ہماری ناک نہیں کٹتی. کٹ تو گئی ہے، قرضہ تو ہم نے لے دیا. پھر شادی کے اس میں خاک، اس میں جناب مزہ آنا یا اس میں برکت خاک آنی ہے. بچے کی طرف سے جناب 2-2 3-3 لاکھ 10-10 لاکھ قرضہ اٹھا کے شادیاں ہو رہی ہیں. شادی کے 15 دن نہیں گزرے ابھی جناب ان کی ازدواجی زندگی صحیح طریقے سے شروع نہیں ہوتی. قرض دار چڑھ جاتے ہیں اوپر کہ یہ ہمارا قرضہ دو. پھر وہ بچہ کیا چیز سنبھالے؟ وہ گھر سنبھالے، وہ بیوی سنبھالے، یا وہ قرض دار سنبھالے؟ تو اگر شروع سے ہی ہمارا ماحول اچھا ہو، اگر شروع سے ہی ہم نکاح فی المساجد کا اہتمام کریں، مسجد میں نکاح کریں. شادی حال میں کیوں جاتے ہیں آپ؟ پھر اگر آپ شادی حال میں جانا چاہتے ہیں تو پھر یہ بات بھی بڑی کڑوی ہے، یہ بھی سنیں نا. پھر اگر آپ شادی بیاہوں پہ یہ کنجر خانے بولا، میں تو یہی بولوں گا نا، جو آپ یہ کنجر خانہ شروع کر لیتے ہیں، ڈھول ڈمکڑ شروع ہو جاتے ہیں، بات بڑی بڑی عجیب سی چیزیں شروع ہو گئی ہیں. آپ کا ہمارے تو سمجھ سے بھی باہر گئے. خوشی کے موقع پر آپ نے ان سب کو بلایا، جب کہ کل چلیسواں ہوا تو آپ نے قرآن مجید پڑھوانا شروع کر دیا. وہاں پر مولوی صاحب کو بلا لیا آپ نے. تو مطلب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہمارا رشتہ صرف غم کے ساتھ ہی ہے. جب دکھ آئے گا تب ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رشتہ رکھیں گے، ان کو یاد کریں گے، خوشی میں نہیں. اگر آپ خوشی پہ ان گویوں کو بلاتے گئے، ڈھول ڈمکے بجانے والوں کو بلاتے تو پھر کل چلیس ان کو بلائیں، پھر ایک حساب رکھیں. ایسا نہ کریں کہ ادھر جناب آپ اگر ہمارا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اب واسطہ تو صرف دکھوں کا رہ گیا نا. جب کا گھر میں کوئی بندہ فوت ہوا تو قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، نعت خوانی ہو رہی ہے. اور جب شادی بیاہ ہوئی تو سارا کا سارا A to Z جتنا بھی ہمارا پروسیجر ہے سارا کا سارا سنت کے خلاف جا رہا ہوتا ہے. پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ پھر اس سے بھی بڑی بات ہے. اب میں کون سی بات آپ کو بتاؤں؟ بس بات یہ ہے کہ بھائی سنت کے مطابق اپنے شادی بیاہ رکھیں. سنت کے مطابق جیسے سنت میں بتا دی گئی، ہم باہر کیوں دوڑ رہے ہیں؟ ہم ادھر ادھر کیوں بھاگ رہے ہیں؟ سنت جب ہر چیز بتا رہی ہے، جب دین ہمیں کچھ بتا رہا ہے، ہمیں دے رہا ہے، پھر ہمیں ادھر ادھر دوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہمیں مشورہ اپنے گھر سے مل رہا ہے تو پھر ہم تو بیوقوف ٹھہرے نا جو ہم بات سے جا کے مشورے دے کر. جب دین اسلام ہمیں ایک راستہ دکھا رہا ہے اور ایسا راستہ ہے جس میں ہر غریب، ہر امیر یکجا اور یکساں وہاں پر شادیاں کر سکتا ہے، تو پھر یہ اونچاؤ گھراؤ اور یہ اونچ نیچ، یہ لیول اور یہ ذات پات، یہ تو ساری ہم نے بنائی. ان چیزوں کو ختم کریں. سنت کے مطابق نکاح ہونے چاہیے. نکاح فی المساجد ہو. جب بھی شادی ہو تو یہ چیزیں بالکل نہیں ہونی چاہیے گھر میں کہ آپ ہر چیز سنت کے خلاف کریں. پھر اس کے بعد جناب آپ کے لیے ہمارے گھر میں برکت آ جائے، پھر ہمارے بچے خوش رہیں. پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی. یہ لڑکی والوں کو بھی سمجھنا چاہیے اور لڑکے والوں کو تو خاص کر سمجھنا چاہیے. اور یہ بہت بڑا المیہ ہے ہم سب کے لیے کہ یہ جو لڑکی کا سسرال ہے نا، یہ آج کے دور میں تو یہ کہوں گا بھائی یہ ایک فرعونی طبقہ بن چکا ہے. ایسی بات ہے
جب ہماری بچی کسی کے گھر میں بیاہ کے جاتی ہے، اگر اس کا شوہر اس کو ہر چیز لا کر دے تو ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ ہماری بچی کا نصیب بڑا اچھا ہے، اس کا شوہر بڑا اچھا ہے، وہ ہر چیز لا کے ہماری بچی کو دیتا ہے، ہماری بچی بڑی خوش ہے۔ جب ہماری گھر میں جب کسی اور کی بیٹی چل کر آتی ہے، جب وہ اپنا گھر بار، اپنے بہن بھائی، اپنی سہیلیاں، اپنا محلہ، ہر چیز چھوڑ کر ہمارے گھر میں آئے، اگر ہم میں سے کوئی اپنی بیوی کو ایسی چیزیں دینے لگ گئے تو ہم کہتے ہیں لو جی اے بڑی تھلے لگ گیا، ہاں جی اے رانا مرید ہو گیا۔ ایسی تو بات نہیں ہے۔ اگر ہماری بچی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک رکھے تو ہماری بچی کے جناب نصیب اچھے گئے، اگر کسی کے بچے کے ساتھ ہمارا بچہ سلوک اچھا رکھے تو ہم کہتے ہیں یہ رانا مرید ہو گیا۔ اور پھر یہ بھی طریقے سے یہ نہیں ہے کہ جناب پھر سارے جناب آپ گھس جائیں کہ بس پھر بیوی نظر آئے، ماں باپ کو پھر جہاں سے ادھر ہی جائیں، نہیں، ہر چیز کا ایک مقام ہے، ماں باپ کا اپنا مقام ہے، بیوی کا اپنا مقام ہے۔ قرآن مجید نے کتنا ہی پیارا سلوک بیان کیا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد اپنی بیوی کا لباس ہے اور بیوی اپنے مرد کا لباس ہے۔ یہ تو نہیں بات ہے کہ آپ جناب اپنی بیوی سے امید رکھیں اس چیز کی کہ میری بیوی میرے ماں باپ کی خدمت کرے، ان کی عزت کرے، اور ہم نواب کے پتر جب ہم جائیں گے اپنے سسرال میں تو ہم نہیں جناب میں اپنے دوستوں میں ایسا کر کے بیٹھوں گا، ہاں جی میں نہیں کسی سے بات کرتا، میں بڑا نواب ہوں جناب، میں نواب زادہ ہوں، میں تو چودھری صاحب ہوں، میں جب بھی جاتا ہوں بیوی کو سسرال کے باہر سے چھوڑ کے واپس آ جاتا ہوں، میں تو اندر نہیں جاتا۔ بھائی پھر توقع بھی نہ رکھے، اگر آپ اپنی بیوی کے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے تو پھر اس نے آپ کے ماں باپ کی بھی عزت نہیں رکھنی۔ تو ہے نا ایک جملہ ہے وہ انگلش کا ٹٹ فار ٹیٹ، جیسے کرو گے ویسے آپ کے ساتھ ہوگا۔ تو اگر آپ اپنے ساس سسر کی عزت کرو گے تو آپ کی بیوی کے بھی دل میں عزت آئے گی، وہ بھی ان کا ادب احترام کرے گی، تو دونوں حساب برابر ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ اپنی باری آئی تو جناب معاملہ سخت رکھ لیا، جب اپنی بچی کسی اور کے گھر میں جائے وہاں پر آپ معاملہ نرم کریں، سنت کے مطابق کام کریں، اور اپنی بیوی کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں، بڑی ہی محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ یہ حدیثیں نہیں سنتے آپ تمام احباب کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی سے کتنا محبت فرماتے تھے، ام المومنین سے کتنا محبت ہوتی تھی۔ ایک حدیث ملتی ہے، مختصر صاحب کو خلاصہ بتاتا چلوں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن گھر میں بیٹھے کھانا تناول فرما رہے تھے، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بھی ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے، تو پانی دیا آپ نے، یہ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ کو سبق کے لیے میں سنا رہا ہوں۔ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے پیالہ اٹھایا اور پانی پیا، تو آپ کے ہونٹوں کے جو نشان تھے نا وہ پیالے کے اوپر تھوڑے سے رہ گئے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ پیالے میں کچھ پانی باقی چھوڑنا۔ اما عائشہ صدیقہ نے پانی چھوڑ دیا، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث کے الفاظ ہیں جس میں میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بے عین ہی اسی جگہ سے جہاں سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے پانی نوش فرمایا تھا، عین ہی اسی جگہ پر ہونٹ رکھ کے وہاں سے پانی نوش فرمایا۔ جی بیوی سے محبت کرو، اس کا خیال کرو، لیکن ایک لیول، ایک دائرے میں رہ کے، ایک حساب سے رہ، ایک حساب میں رہ کے اپنی بیوی سے محبت کرے اور اپنے ماں باپ کا بھی خیال کرے۔ یہ نہیں کہ بس اگر علامہ صاحب نے یہاں پر بیٹھ کے بات کی کہ بیوی سے محبت کرنی ہے تو پھر ساری بیوی سے محبت ہو، ماں باپ کو بھول دینا۔ ماں باپ سے بھی محبت، بیوی سے بھی محبت، جیسے جس کا مقام ہے اسی مقام کے مطابق اس کو اپنے پاس رکھیں۔ ماں باپ کا مقام اپنا ہے اور بیوی کا مقام اپنا ہے۔ اور یہ ایک پیغام میرے نوجوان بچوں کے لیے ہے، درد دل سے ہے پیغام، عمل کریے گا آپ میں سے کوئی ایک بھی بندہ اگر اس مجمع سے عمل کرتا ہے تو میری تقریر کا جو ہے نا وہ مول مجھے مل جائے گا۔ تو یہ ہے کہ عورت کا جو زیور ہے وہ اس کا شرم و حیا ہے، اس کا پردہ ہے۔ حسن ہمیشہ پردے میں اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے جی، شرم و حیا عورت کا زیور ہے، اور مرد کا جو زیور ہے وہ اس کے چہرے کی خوبصورتی ہے۔ اور اللہ رب العزت کا میں ایک بات آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت کا کوئی کام بلا وجہ ہو سکتا ہے؟ بولیں، نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کا بلا وجہ نہیں۔ اللہ نے جو بھی کام کیا ہے، جس طرح انسان کو بنایا ہے، حکمت عملی کے مطابق بنایا، اور وہ انسان پہ جچتا تھا تو اللہ رب العزت نے ایسے بنایا ہے۔ تو یہ ایک پیغام ہے اور ایک سائلنس اور ڈیپ سے ایک میسج ہے کہ مرد کی جو ایک بناؤ سجاوٹ ہے نا وہ مرد کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہے،
اور مرد کے چہرے کی بناؤ سجاوٹ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا وہ یہ ہے کہ مرد کے چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی ہے، ایک مٹھ کے مطابق داڑھی ہے۔ اور یہ میں آپ کو ایک مسئلہ بتاتا چلوں کہ جو بندہ سنت کو ایسے چھوڑ دے تو گناہ ہے اس کو، لیکن وہ اس کو مذاق بنائے سنت کو تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اور بسا اوقات تو یہ بھی مسئلہ ملتا ہے کہ وہ اعلان کفر بھی کر رہا ہے، وہ کفر کے دائرے تک بھی پہنچ جاتا ہے کہ جو سنت کے ساتھ مذاق کرتا ہو۔ تو دیکھیں نا، آج ہم مذاق نہیں کر رہے سنت کے ساتھ، یہ جائیں گے بچے نائیوں کے پاس بڑے عجیب سے ڈیزائن بنوا کے آ جائیں گے، بڑے عجیب سے سمجھ سے باہر ڈیزائن ہے۔ آپ تمام احباب نے اپنی مان لی ہے، بڑی آپ نے داڑھی کٹوا لی ہے، اب سنت کے مطابق داڑھی رکھ لیں۔ وہ ایک بزرگ تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ داڑھی کٹوانے والے بڑی عجیب ہے یار۔ انہوں نے ایک درخواست کی، وہ کہنے لگا یار آپ ہفتے میں ایک دفعہ چکر لگاتے ہو نائی کے پاس داڑھی کٹوانے کے لیے، آپ نہیں مڑ رہے، اب بار بار داڑھی کٹواتے ہو، داڑھی بھی نہیں مڑ رہی، وہ بھی بار بار آ جاتی ہے، مطلب وہ لازم ہے ہمیں، ہم بھی نہیں مڑ رہے، داڑھی بھی نہیں مڑ رہی، تو پھر فیصلہ تو ادھر ہی ہوگا، تو پھر درخواست یہی ہے کہ ہم ہی مڑ جائیں۔ وہ داڑھی تو آئے گی، اس نے نہیں رکنا ہمیں پڑے گا۔ ہم نے اتنا عرصہ گزار لیا ہے داڑھی کٹوا کے، کلین شیو کروا کے، ذرا داڑھی رکھ کے تو دیکھیں کتنا اچھا آپ کا چہرہ ہوگا، خوبصورت آپ کا چہرہ ہوگا۔ یہ مرد کی زینت ہے۔ ایک آخری بات آپ کو سنا کے میں اجازت چاہوں گا، آپ میرے خیال میں تھوڑا سیریس طبیعت میں ہو گئے ہیں، ایک چھوٹا سا آپ کو ٹوٹکا سنا کے نا میں جناب گفتگو ختم کرتے ہیں، آگے پھر آپ کا کام ہے جی آپ کو۔ ہاں جی، آپ کو بھوک بھی لگی ہوگی، آپ کہیں گے جی ماشاء اللہ کافی چنگے علامہ صاحب آئے نے جناب سب بہ گئے نے چپ کر کے جی کھانا ہی نہیں کھان دے رہے سن۔ ہاں جی، میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونے والا، آپ کے درمیان آخری چٹکلا ہے، یہ مذاق بھی ہے قسم کا اور ایک مزاح بھی ہے اور سبق بھی ہے، اس میں تھوڑا انجوائے بھی کرنا اور اس پہ عمل بھی کرنا۔ آپ نے شاید آپ نے پہلے بھی سنا ہو، میں بھی اس پہ سنتا ہی رہتا ہوں۔ وہ ایک علامہ صاحب تھے، وہ کہتے کہ جناب ایک بندے کی شادی ہوئی نوی، اپنی بیوی کے پاس گیا اور جا کر نہ کہنے لگا بیگم ذرا بتائیے میں کیسا لگ رہا ہوں۔ وہ پپو بن کے گیا تھا نا، جیسے ہم بن جاتے ہیں نا، وہ پھٹکڑیاں شکڑیاں پتہ نہیں کیا کیا لگوا کے ہم چلے جاتے ہیں۔ اور یہ یقین مانے بھائی، جب میری شادی ہوئی تھی نا جی، یقین میں حقیقت بتا رہا ہوں، میں اپنے پوائنٹ بنانے کے لیے آپ کو کوئی ایسی بات نہیں کرنے لگا، میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ جب میری شادی ہوئی تھی صرف 30 روپے کی میں نے جناب خط کروائی، بس کچھ بھی نہیں کروایا۔ 5 وقت کی نماز پڑھو، وضو کرو، یہ سب سے بڑی کریم ہے جو آپ 5 وقت کروا رہے ہیں، بڑے چٹے ہو جاؤ گے آپ بھائی۔ تو وہ جو ہے نا جناب اپنی بیوی کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا بیگم ذرا بتائیے ذرا میں کیسا لگ رہا ہوں۔ داڑھی شاڑھی کٹوائی تو اس نے خط کروایا تو سارا جناب بلیڈ پھرا ہوا ہے، نہ داڑھی نہ مونچھ ہے، کچھ بھی نہیں، چٹیا میدان ہے۔ اپنی بیوی سے پوچھنے لگا بیگم ذرا بتائیے میں کیسا لگ رہا ہوں۔ وہ بیگم بھی بڑی سیاںی تھی، وہ میرے خیال سے کوئی دیہات کے رہنے والی تھی، ٹوٹ کے بڑے جانتی تھی۔ اس نے کہا جی بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں آپ، اگر آپ دوپٹہ پہن لیں تو ہم بہن بھائی بن جائیں گے، اگر آپ دوپٹہ پہن لیں تو ہم بہن بھائی بن جائیں گے، بس اور کوئی فرق نہیں رہتا۔ وہی یہی تو فرق ہے نا یار، داڑھی کا فرق ہے عورت اور مرد کے درمیان، اور اس کو بھی ہم کٹوا دیں تو پھر کیا بچے گا پیچھے؟ کچھ رعایت کرو یار، ذرا رحم کرو اپنے اوپر بھی اور ماحول پر بھی اور معاشرے پر بھی۔ نکاح فی مساجد کا اہتمام کرو، مسجدوں میں نکاح کرو، ٹھیک ہے، اور اپنے شادی اور بیاہوں کو سنت کے مطابق رکھو، بڑے آسان ہو جائیں گے اور بڑے سستے ہو جائیں گے۔ جہاں پر 3 لاکھ کا خرچہ ہوتا ہے نا، وہاں پر یقین مانیے اگر آپ سنت کے مطابق کرو گے نا 10 سے 20 ہزار سے اوپر جانا ہی ہے کام۔